پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان علی عادل آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دراصل پابندیوں اور بندشوں کا نام قید ہے۔ دنیا میں مومن پر احکام الہی اور شریعت اسلامی کے پابندیاں اور بندشیں ہیں، جبکہ غیر مسلم دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ پابندی اور آزادی کے اسی فرق کو قید خانہ اور جنت سے اس حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے۔ اب جس نے فانی دنیا میں چند سال احکام شریعت کی قید میں گزار دیے، وہ ہمیشہ کی جنت کے لطف اٹھائے گا، اور جس نے دل اور نفس کی مان کر زندگی گزاری، وہ ہمیشہ کی جہنم کی سختیاں اور ناگواریاں اس کو بھگتنی پڑیں گی۔ واللہ عالم۔ 75 سال سے ہمیں بتایا اور پڑھایا گیا ہے کہ فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے، یعنی اسرائیلی حکومت کے قبضے میں ہے۔ باقی مسلم ممالک آزاد ہیں۔ دراصل صرف فلسطین آزاد ہمیں نظر آتا ہے، باقی سارے مسلم ممالک اسرائیل کی قید میں نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ فلسطینی اپنی آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ فلسطینیوں کی ہمت، بہادری اور جوش ایمانی کا ذرا اندازہ کریں کہ اسرائیل ان کے سینے پر بیٹھ کر بھی اپنے قبضے میں نہیں کر پا رہا، جبکہ دوسرے مسلم ملکوں کو ہزاروں میل سے کنٹرول کر رکھا ہے اس نے۔ جو چاہتا ہے مسلم ممالک سے کرا لیتا ہے، جب چاہتا ہے جب کرا لیتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر کتنے ہی بم گرا لو، یہ کبھی راکھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ ضرور راکھ ہو جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے جو آج تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوس کہ حرمین کا سلطان کعبے کی کمائی سے کلیسا کا تحفظ کر رہا ہے۔ اے بدنصیب مسلم حکمرانوں، آج موقع تھا رب کی دی ہوئی عطایا، اس کی دی ہوئی طاقت اور دولت کو مظلوم غازہ اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کا۔ سسکتی بلکتی معصوم کلیوں اور پھولوں کی طرح ان بچوں کی حفاظت کرنے کا یہ موقع تھا۔ ارے تمہاری عبرت کے لیے ہی تو رب نے فرعون کی ناش کو بچا کر رکھا تھا کہ تم اس سے سبق حاصل کرو، وہی جو خود کو خدا کہتا تھا۔ دیکھو اس کو اور اپنی موت کو بھی ذرا یاد کرو۔ عمرے پر آنے والے الجزائر کے ایک شخص مسجد نبوی میں فلسطینیوں کے لیے دعا کر رہے تھے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 7 گھنٹے قید میں رکھا گیا۔ یہ خبر ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، چونکہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہو اور تب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہو، کیونکہ اس کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن ظلم پر تماشائی بنے رہنے کو ان کے یہاں کوئی جرم تصور نہیں کیا جا رہا، جبکہ حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم ہرگز فلاح اور کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ظالم کو ظلم سے نہ روک دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل تو صرف 4 لوگ تھے نا، مگر غرق تو پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش تماشائی بنے رہنا ہی تو تھا۔ اٹھو، جاگو اور ظلم کے پنجے استبداد کو مروڑ دو، توڑ دو، یا اس کو توڑنے کی کم سے کم کوشش کرو، تاکہ تم ظالم کی فہرست سے باہر نکل جاؤ، ورنہ آسمانی عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو عنقریب تم تک بھی پہنچنے والا ہے۔ اے اللہ، اقتدار میں بیٹھے مسلم ممالک کے سربراہان کو عقل سلیم اور غیرت اسلامی عطا فرما۔ شہدائے بیت المقدس، ان کے وارثین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین اور تیرے دین کی حفاظت کرنے والوں کی یا رب کریم حفاظت فرما۔ ہمارے ذہنوں سے دنیا کی حرص اور لالچ اور محبت نکال دے، اور آخرت کی فکر و تڑپ ہم سب کو عطا فرما۔ مجاہدین کو ہمت، حوصلے، طاقت، حکمت عطا فرما، اور ہر طرح سے ان کی مدد، نصرت شامل حال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں ظہیر عالم انصاری صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے